سوال یہاں پر بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کون لوگ ہیں، شکلوں کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن کون لوگ جب ہم کہتے ہیں تو ان کی عقلوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ کام کر کیسے رہے ہیں۔ ذرا اب ایک بڑے معاملے کی طرف اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے کہ اس تمام مارکے کے اندر جو ہماری افواج، ہماری فضائیہ، ہماری عوام، میڈیا، سفارتکار آن دا ٹاپ آف دا لسٹ، ان سب نے لڑا اور الحمدللہ اس کو جیتا۔ اس کے اندر سیز فائر کے معاملے پر بہت سارے بیانات بیک اینڈ فورتھ ہو چکے ہیں۔ میں نے فارن آفس کی اسٹیٹمنٹ بھی دیکھی ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ بھی دیکھی ہے، وزیر دفاع کی اسٹیٹمنٹ بھی دیکھی ہے۔ جو سیکوینس کیا ہے، یہ بات چیت شروع آپ کے نظر میں کیسے ہوئی، واقعات کا تسلسل کیا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تمام اپنے آفس کے احتیاط ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں کچھ معلومات دیں تاکہ ہم کرونالوجی اس کی ڈیولپ کر پائیں۔ جی، تسلسل تو یہی ہے واقعات کا کہ ایک حملہ ہوا، اس کے بعد ایک جو ہے طبلِ جنگ بجایا جانے لگا قیادت کی طرف سے بھی اور پھر میڈیا کی طرف سے بھی، ذرائع ابلاغ کی طرف سے بھی۔ اس دوران پاکستان نے سفارتی سطح پہ بھی اور بین الاقوامی سطح پہ عمومی طور پہ بھی یہ بتایا کہ یہ خطہ ایک حساس خطہ ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اس کے اندر ایسے غیر ذمہ دارانہ رویے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جس میں بغیر ثبوت کے انگشت نمائی کر دی جائے اور کہا جائے کہ جی ان لوگوں نے یہ کیا ہے 10 منٹ کے اندر اندر ہی، اور وہ ثبوت فراہم نہ کیا جائے جس کا ہم آج تک انتظار کر رہے ہیں۔ اس فی الوقت ایز وی اسپیک وی آر ویٹنگ فار دی ایویڈنس ٹو بی افورڈڈ۔ اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے آپ کو شاید طبلِ جنگ بجاتے بجاتے اس پچ کے اوپر لے گئے تھے، اتنا شور ہو گیا تھا کہ شاید کچھ کرنا ضروری تھا۔ اس کا بھی جب وہ 6 اور 7 مئی کی رات کو کیا گیا، ہم نے ایک بھرپور جواب دیا، لیکن پھر اگلی 2-3 راتوں تک وہ ایسکلیشن جو تھی وہ جاری رہی، اور اس کے بعد پھر 9 اور 10 کی رات کو جب انہوں نے ایک آپ کے پروگرام کا نام یوز کرتے ہوئے ریڈ لائن کراس کی، تو اس وقت پھر ہم نے جو ہے پھر فیصلہ کیا کہ اب کافی ہو چکا، شاید بات جو ہے وہ سمجھانے سے سمجھ نہیں آ رہی ہے کم از کم لفظی لحاظ سے۔ تو اس کے بعد جو 3.5 گھنٹے یا 3.75 گھنٹے پر مشتمل جو کارروائی تھی، جب اس کا جواب دیا گیا تو اس کی رسید یہاں واشنگٹن میں میں نے بھی وصول کی، اور پھر ہم سے رابطہ کیا گیا، یہاں پہ رات کے کوئی 8 بجے تھے، اور پھر کہا گیا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ سیز فائر کی کوشش ہو اور ذرا بات چیت کی جائے، اور پھر ایک پوری رات جاگنا پڑا اور پھر معاملہ حل ہو گیا۔ تو آپ سے رابطہ ظاہر ہے امریکیوں نے کیا ہوگا نا واشنگٹن میں، جی امریکیوں سے رابطہ انڈینز نے کیا، تو جی which again reinforces what we have been saying. Pakistan never ever asked for any ceasefire. We never requested any country. We never looked for any interlocutors. The offer actually came from, the approach came from Delhi to Washington. Washington approached us. Is that the sequence that you're talking about? جی ہاں، بالکل۔ ہم تو مسلسل سمجھاتے رہے کہ اس کو نہ بڑھایا جائے، یہ معاملہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے، لیکن پھر وہی جو پہلے میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹے سے کم کی جو فضائی کارروائی تھی 6 اور 7 کی رات کو، اس سے کچھ حد تک بات واضح ہو چکی تھی، اور پھر 9 اور 10 کی رات کو جو 3.5 پونے 4 گھنٹے پہ مشتمل کارروائی تھی، اس کے بعد شاید بات جو ہے مزید وضاحت سے سمجھ آ گئی، اور اس کے بعد پھر رابطے ہوئے۔ لیکن ہم اس میں کوئی جو ہے سفارتی لحاظ سے ہمیں بجائے اپنی برتری ثابت کرنے کے، ہمارے پیش نظر یہ تھا کہ امن قائم کیا جائے ایک ایسے خطے میں جہاں پہ 1.6 ارب آبادی رہتی ہے، اور پاکستان نے برے سے برے حالات میں بھی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اس حد تک ذمہ داری کا ثبوت دیا کہ ہم نے کوئی سویلین ٹارگٹ ہٹ نہیں کیا، کوئی ایک بھی ہم نے سویلین ٹارگٹ ہٹ نہیں کیا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو بھی صلاحیت ہے، چاہے وہ روایتی ہے یا جوہری ہے، غیر روایتی ہے، وہ ایک تو دفاعی ہے، اپنا حق دفاع استعمال کرنے کے لیے ہے، اور دنیا میں کسی تباہی پھیلانے کے لیے وہ اس کو نہیں ہم نے نہ رکھا ہے، نہ اس کو ہم مزید اس کو فروغ دے رہے ہیں یا اس میں استحکام لا رہے ہیں، بلکہ یہ بنیادی طور پہ ایک امن کے سلسلے میں صلاحیت ہے۔ It is a capability for peace that Pakistan holds, and I think we have made our point amply. ہم نے اپنا نقطہ نظر جو ہے خاصا واضح کر دیا ہے کہ قیام امن ہماری صلاحیت اور صلاحیتوں کے مجموعے کے نتیجے میں ہی اور اس کے اظہار کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ ہو سکا، اور اب امید ہے کہ وہ پائیدار ہوگا، اور مزید کسی مہم جوئی کی، مزید کسی جو ہے وہ
مطلب چیسٹ تھمپنگ کو اس صورتحال میں تو نتیجہ اگر دیکھا جائے تو میں سینا کو بھی کہوں گا کہ اس کی متحمل شاید نہیں ہو سکتی. اور سینہ ہی پیٹنا ہے نا جی, تو غم میں بھی پیٹ سکتے ہیں اور نام نہاد خوشی میں بھی پیٹ سکتے ہیں. جو پاکستان کے اندر ایک اور بڑا اہم دلچسپی کا موضوع ہے وہ یہ کہ واشنگٹن کا موڈ کیسے تبدیل ہوا, وائٹ ہاؤس کا موڈ کیسے تبدیل ہوا. آپ نے لفظ استعمال کیا پروگرام کے شروع میں, پریزیڈنٹ ٹرمپ تجارتی ذہن رکھتے ہیں. عموماً ان کے بارے میں ایک اور خیال بھی رکھا جاتا خیال تھا کہ وہ بھارتی ذہن رکھتے ہیں, کہ بھارت کا بڑا اثر و رسوخ ہے. تو جب ڈپٹی وائس پریزیڈنٹ وینس کی سٹیٹمنٹ پہلے آئی تو اس سے لگا کہ جس طرح ہم ہندوستان کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں کچھ تو آپ نے کرنا ہے تو لمیٹڈ سٹرائک کر لیں, لیکن یکدم واشنگٹن کے اندر یہ وائٹ ہاؤس جاگا کیسے, کس چیز نے جگایا اس کو؟ دیکھیے کافی ظاہر ہے کہ اس کے اندر عوامل ہوں گے, کسی ایک کی تو نشاندہی نہیں کی جا سکتی, ایک آدھ کی بات ہو چکی ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ جب سے ہم لوگ میڈیا پہ جانا شروع ہوئے تو میں اپنی مثال دے سکتا ہوں کہ نیوز ویک کا جو پہلا انٹرویو تھا اس میں میں نے کہا کہ یہ اٹ از دا فلیشیسٹ آف فلیش پوائنٹس ان دا ورلڈ, اور اگر امریکی صدر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی وراثت کو قیام امن کی وراثت کے طور پہ پہچانا جائے تو یہ بہترین موقع ہے, کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی جو کسی بھی قیام امن کی کوشش سے متاثر ہو سکتی ہے وہ اس علاقے میں ہے. اور پھر کشمیر کی بات کی گئی اور پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ اس معاملے کو بھی زیر بحث لایا گیا. اور جب ہمیں یہ ہم بات کر رہے تھے اس شام کو یہاں پہ اور رات کو پاکستان میں سیز فائر کے سلسلے میں, تو تب بھی یہ بات کی گئی کہ جتنے جملہ امور ہیں, جب ایک ہم کشیدگی کی سطح کو نیچے لے جائیں گے, فوجیں اپنے معمول کے مقامات پہ چلی جائیں گی, تو اس کے اندر اس امکان کی واضح نشاندہی تھی کہ تمام وہ امور جو حل طلب ہیں ان پہ بات ہوگی. اور اس میں ظاہر ہے کہ کشمیر کا مسئلہ نہ صرف یہ کہ وہ شامل تھا بلکہ اس کے بعد ایک سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ امریکی صدر جو اس وقت خلیجی ممالک کے دورے پہ ہیں انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. ہم ظاہر ہے آپ تمام ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہم سیاسی معاملات کی طرف نہیں جائیں گے, لیکن احتیاط کے ساتھ ایک سوال آپ سے کر سکتے ہیں کہ امریکہ سے بعض پاکستانی کمیونٹی کے حصوں سے پاکستان کے بارے میں کوئی خبریں اچھی نہیں بنتی رہیں اس کانفلکٹ سے پہلے. موڈ بہت سیاسی تھا, کیمپینز وہاں سے چلتی رہیں, بہت سارے مسائل نے جنم لیا وہاں سے جو پاکستان کی ریاست کے بارے میں کوئی اچھا شگون نہیں تھا. ظاہر ہے ایک ماحول بنا ہوا تھا. اس کانفلکٹ کے بعد, اس کے نتیجے کے بعد آپ کو وہاں پر کمیونٹی کا موڈ تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ جی اس سلسلے میں کچھ آثار جو ہیں وہ کلی طور پہ تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن جو ابتدائی علامات ہیں یہاں پہ جس طریقے سے مختلف شہروں میں جو یوم تشکر منائے گئے ہیں, جو تقریبات ہوئی ہیں, آج شام کو بھی ایک ہے بالٹیمور میں, تو اس میں ہمیں جو ہے وہ مختلف میں کہوں گا کہ مکاتب فکر کی نمائندگی نظر آئی ہے. لیکن اس سلسلے میں وہی بات ہے کہ آثار خوش آئند ہیں, کم از کم یکجہتی کا مظاہرہ جس موقع پہ ضروری تھا اور اشد ضروری تھا وہ کیا گیا ہے, اور پھر جو نتیجہ نکلا ہے وہ بھی یکجہتی کی گنجائش کو مزید مضبوط کرتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا نتیجہ اخذ کرنا, لیکن امید اچھی رکھنی چاہیے. اور بطور سفیر میری کوشش ہوگی کہ اس موقع پر یہ پیغام دیا جائے پاکستانی کمیونٹی کو یہاں پہ کہ پاکستانیت آپ کا نہ صرف اپنا تشخص ہے بلکہ آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کا تشخص ہے. اس کو مضبوط کیجیے اور یہ بہترین موقع ہے اس کو مضبوط کرنے کا, نہ کہ اسی شاخ کو کاٹیے جس پہ آپ بیٹھے ہیں, کیونکہ آئندہ صدیوں تک آپ کو پاکستانی امریکی کے طور پہ جو ہے وہ پہچانا جائے گا, آپ کی نسلوں پہ کو بھی اسی طرح پہچانا جائے گا. اسی طرح امریکہ کے اعداد و شمار میں آپ کا اندراج ہے, تو کم از کم اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے اگر کچھ اس سلسلے میں اگر بے راہ روی تھی بھی صحیح, تو میرا خیال ہے کہ مناسب ہوگا کہ پلٹ آیا جائے راہ راست پر, اور مل جل کر جو پاکستان اور امریکہ کے باہمی تعلقات کو خاص طور پہ معاشی میدان میں مضبوط کرنے کی جو کوشش ہے, جو کاوش ہے,
اس میں میں چاہوں گا کہ ہر پاکستانی امریکی جو ہے وہ میرا دست راست ہو. بہت شکریہ رضوان سعید شیخ صاحب. دا بیٹل از آن, سو جسٹ بیٹل آن. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس.